اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقناكم من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور ساتھیوں، یہ سورہ دہر کی ابتدائی 6 آیات تھی۔ قرآن مجید میں اس سورہ دہر کا ایک نام سورہ انسان بھی ملتا ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہوں کہیں اگر سورہ دہر کے نام سے نہ ملے تو سورۃ الانسان کے نام سے دیکھ لیجیے۔ واقعہ یہ ہے قرآن مجید کی ان آیات کو منتخب کرنے کا کہ ہم سب انسان پوری دنیا کے رہنے بسنے والے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے، دھرم کے، دین کے ماننے والے ہوں، اللہ رب العزت نے ان سب کو مخاطب کر کے یہاں پر جو بات کہی ہے اس میں یہ کہ یہ انسان آج جو دنیا میں بہت اترا رہا ہے، اپنے طاقت کی بنیاد پر اور اپنے علم اور اپنے سائنس کی بنیاد پر وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ان آیت میں اس کی اپنی اصل حقیقت بتائی ہے کہ دیکھو تمہاری یہ حقیقت ہے۔ پھر اس کے بعد اس دنیا کے اندر تمہیں موجود کر دینے کا کیا وجہ تھی؟ جس نے بھی ہم کو یہاں پر اس دنیا میں بھیجا اس کا کوئی منصوبہ تھا، اس کا کوئی پلان تھا، اور پھر یہ کہ یہاں پر انسان جو کچھ بھی عمل کرتا ہے اس کے حساب سے اس کے جو نتیجے نکلیں گے اس کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا ہے۔ یہ مختصر سی بات ہے جو پورے گفتگو کا مغز اور اس کا مواد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بات یہاں سے شروع کی کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ کیا انسان پر ایک ایسا لامتناہی ایک لمبا پیریڈ نہیں گزرا ہے، حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، جبکہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا وہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات اس کے بعد کہا کہ ان خلقناکم من نطفۃ امشاج، پھر ہم نے اس کی تخلیق کی ایک نطفے سے، ملے جلے نطفے سے، نطفۃ امشاج۔ اس کی وجہ بتائی کہ نبتلیہ، تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسی لیے اس کو سمیع اور بصیر بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو صحیح راستے کی توفیق دی، اما شاکرا و اما کفورا، اب اس کے پاس یہ اختیار ہے، وہ چاہے تو شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کا رزلٹ یہ بتایا کہ انا اعتدنا للکافرین سلاسلا و اغلالا و سعیرا، جو لوگ کفر کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے زنجیر، توق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ اور وہ لوگ جو ابرار ہیں، وہ لوگ جو نیک لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے وہاں پر ان کے لیے مطلب مہمان نوازی کا اور ان کے کھانے پینے کا بہت اچھا انتظام کیا ہے، جہاں پر شراب کا اور دوسری چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے۔
یہ ہے پوری مختصر سی بات آج کی گفتگو کی۔ دراصل یہ سورہ تو یہاں سے شروع ہو رہی ہے، لیکن یہ کنٹینیوٹی ہے پیچھے سورہ واقعہ کے ساتھ میں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اسی کا ذکر کرتے ہوئے بات کہی کہ الم یکن نطفۃ من منی ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى۔ پورا تسلسل ایک چلا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے وہاں پر انسان کو مخاطب کر کے یہ بات کہی تھی کہ وہ لوگ جو اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں یہ جب زندگی ہماری ہے یہ ختم ہو جائے گی تو پھر دوبارہ ہم کیسے پیدا کیے جا سکتے ہیں، یہ پاسبل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہا کہ تم ذرا سا غور کرو اپنی پہلی پیدائش پر کہ تم کو اللہ نے کیسے پیدا کیا۔ وہ وہی یہاں پر کیا ہے کہ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک منی جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس سے پیدا کیا یہ، ثم کان علقۃ فخلق فسوى، پھر اس کے بعد فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، مطلب مرد اور عورت کی شکل میں پیدا کیا۔ اب کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ دوبارہ تم کو پھر سے زندگی دے سکے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر کے یہاں سے جب ختم کیا اور پھر اسی سے تسلسل یہاں سے پھر سے شروع کیا کہ هل اتى علی الانسان حین من الدہر، کیا انسان پر ایک ایسا لمبا پیریڈ نہیں گزرا ہے کہ جب کوئی اسے نہیں جانتا تھا، لم یکن شیئا مذکورا، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا وہ۔ اصل میں یہ آیات جو ہے دراصل مجھے احساس نہیں تھا، یہ پہلے سے مجھے میرے مطالعے میں رہی اور مجھے تقریباً یاد بھی تھی۔ جب میں نے اس پر مطالعہ کرنا شروع کیا اور جب اس پر دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ بڑی وسعت ہے اس کے اندر، اور بڑی اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر بڑی سائنس کے پہلو اور بڑی فلسفیانہ گفتگو ہے اس میں، پورا درشن ہے اس میں انسانی زندگی کا، پوری فلسفی ہے یہ۔ اب وہ لوگ جو اس لائن کے آدمی ہیں وہ لوگ بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے ان سب باتوں کو سمجھنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے۔ تو ہم لوگ قرآن مجید کی ان آیات کو اپنے لیول سے سمجھیں گے، گرچہ گہرائی میں جائے تو بہت کچھ ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حین من الدہر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ انسان کی زندگی میں ایک بہت لمبا پیریڈ گزرا ہے، دہر جو ہے وہ ٹائم کو کہتے ہیں، وقت۔ قرآن مجید میں عصر بھی وقت کے لیے استعمال ہوا ہے، زمان بھی لفظ استعمال ہوا، اور وقت تو ہے ہی ہے عربی کا لفظ۔ تو یہ کئی جو ہے عربی کی ڈکشنری میں یہ سب ٹائم کے لیے یہ تمام اللہ رب العزت نے وقت اس ورڈ استعمال کیے ہیں۔ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے وہ دہر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ دہر ہے یہ اور لفظ جو عصر ہے، عصر میں یہ معنی پنہا ہے کہ جو وقت ہمارا گزر رہا ہے وہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ تو اس میں اور دہر میں یہ فرق ہے کہ دہر جو لفظ ہے یہ اس میں وسعت بہت زیادہ ہے، پھیلاؤ، یہ اتنا پورے مطلب یہ کہ یہ انسان، اس کی زندگی اور یہ کائنات اور اس کے کب سے یہ وجود میں آئی اور یہ کب تک چلتی رہے گی، یہ سب کچھ جو ہے اس دہر کے اندر شامل ہے، یہ اتنا پھیلاؤ ہے یہ۔ اسی لیے اس میں ترجمہ کیا گیا یہ کہ کیا انسان پر ایک لامتناہی زمانے کا ایک ایسا وقت نہیں گزرا، لامتناہی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بہت مطلب اس کی وسعت کا اندازہ نہیں ہے ابھی انسان کو، سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس دور میں ابھی پہنچنے کے بعد بھی ابھی انسان ابھی سمجھ نہیں پایا ہے کہ اس کائنات کا آغاز کہاں سے ہوا تھا، کیسے ہوا تھا۔ یہ سب جو کچھ بھی ابھی ہو رہا ہے یہ سب وہ مان کے کرتے ہیں، وہ کہ مانا کہ ایک بلیک ہول تھا اور اس پر وہ ریسرچ کرنا شروع کرتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ کئی سالوں کے بعد ان کی جدوجہد کرنے کے بعد، بہت پیسہ خرچ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم غلط ٹریک پر تھے، پھر سے شروع کریں گے کام۔ تو یہ چیزیں ہیں ابھی، تو انسان کی اس کی اپنی ابھی پہنچ سے بہت دور ہے یہ جو لفظ دہر ہے اس کے اندر اس ٹائم کی، اس وقت کی وسعت کو اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ یہ ایک بہت لمبے پیریڈ سے چلا آ رہا ہے یہ وقت،
اور یہ کب تک چلتا چلا جائے گا؟ تو اس میں اس کی وسعت ہے، لامتناہیت ہے۔ اب اس میں ہین کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ان پورے وقت میں سے ایک پیریڈ ہے جس پر انسان کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر اس میں پورے انسان کی بات کر سکتے ہیں، ہم اپنی بات کر سکتے ہیں، آپ اپنی بات کر سکتے ہیں، کہ جب تک ہمارا وجود ایک ماں اور باپ کے ملنے سے ہمارا وجود نہیں آیا تھا، یا ہمارا وجود آ بھی گیا تھا ماں کے پیٹ کے اندر، تو کوئی جانتا تھا ہمیں اس دنیا کے اندر؟ کوئی نہیں جانتا تھا، اور بعد میں بھی کوئی نہیں جان سکا۔ یہ تو بہت بعد میں تھوڑا سا پیریڈ ملتا ہے ہم کو کہ جہاں پر ہم اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی پورے واقعے کا ایک لفظ کے اندر ذکر کر کے ہماری سوچ کو اتنی وسعت دی ہے کہ ذرا سا اب انسان کے اس کے اپنے انٹلیکچوئل کی بات ہے کہ وہ کتنا آگے تک سوچ سکتا ہے، وہ اس کے پاس بھی کتنے ریسرچز ہیں، وہ ذرائع کتنے موجود ہیں آج کہ وہ سوچ سکتا ہے کہ وہ یہ جو دہر ہے یہ کتنا وسعت رکھتا ہے اپنے اندر، اور اس میں اس انسان کا وجود جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے یہ پوری۔ تو اصل اللہ رب العزت کو ہمارے اپنے وجود کو، ہماری اپنی اہمیت کو، ہماری اپنی اس وجود کے احساس کو بتانا مقصود ہے یہاں پر کہ دیکھو تمہاری یہ حیثیت ہے اس دنیا کے اندر کہ تم بہت اکڑ رہے ہو اور تم بہت سمجھ رہے ہو کہ نہیں ابھی ہم کو یہ کرنا ہے اور ہم یہ کر لیں گے اور جو چاہیں کر سکتے ہیں یہ۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بتایا، یہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا یہ۔ اب اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق، اب اس میں وہ سب بہت ساری چیزیں ہیں، پورے سائنٹیفک چیزیں کہ یہ انسان جب اپنے یہ سب پوری فلسفی کے اندر ہے پورا کہ انسان کا وجود کیسے ہوا اور اس کے کیا طریقے تھیں۔ آج کی بحث میں ہے یہ بات یہ کہ انسان ایک ماں باپ سے پیدا ہوا، آیا کہ جیسے کہ نباتات اور حیوانات پیدا ہوئے اور وہ بہت سارے انسان اس دنیا میں ایک بار میں آ گئے، یہ سب ڈسکشن ہے پورا یہ ابھی۔ اور ابھی یہ بقرعید کے موقع پر ایک جگہ ڈسکشن چل رہا تھا تو وہ یہ تھوڑا سا بہت پریشان کر رہا تھا ہم کو، تو اسی سے ملتی جلتی بہت ساری چیزیں اس میں ملی ہے، تو وہ سب ساری چیزیں اس میں آ جائیں گے۔ اب اسٹیپ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب ایک مرد اور ایک عورت کے ملنے سے جب یہ ایک نطفہ جو ہے وہ استقرار حمل جو ایک ماں کے رحم میں ہوتا ہے، وہاں سے بات اب شروع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ایک نطفت امشاج سے، ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ ابھی میں جو تفسیر دیکھ رہا تھا اس تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ یہ انسان کی دریافت میں ابھی 18ویں صدی میں آیا ہے یہ بات کہ یہ ایک جو ہے وہ میاں اور بیوی کے دو، مطلب انسان یہ کہ ماؤ رجل کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کیا کہیں گے اس کو، منی جسے کہتے ہیں، اور جو لیڈیز کا جو بیضہ ہوتا ہے انڈا، اس کے ملنے سے جو ہے یہ ایک وہاں پر بنتا ہے اور یہ دونوں جو ہے اندر جا کر کے فیوز ہوتے ہیں، سائنٹیفک باتیں ہیں یہ، تو پھر وہاں سے کوئی نئی چیز بنتی ہے یہ، جیسے لیبورٹری میں آپ کوئی دو کیمیکل ملائیں تو وہاں سے کوئی ایک تیسری چیز بن جاتی ہے۔ تو یہ ابھی کہتے ہیں کہ سائنس کی دنیا میں یہ ابھی بالکل ریسرچ ہوا ہے ریسنٹلی، ابھی 18ویں صدی سے پہلے دنیا نہیں جانتی تھی اس کو، یہ تو بہت پہلے سے لوگ جانتے ہیں کہ نہیں وہ مرد کے لیڈیز کے ملنے کے ساتھ یہ ہوتا ہے، لیکن یہ دنیا کو نہیں پتا تھا کہ یہ دونوں کا اس میں رول ہے، ابھی یہ ریسنٹلی 18ویں صدی میں یہ بات پتہ چلی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر بتایا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، اور اس کی وجہ بتایا کہ نبتلیہ، تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور بہت سارے مقامات پر اس کا تذکرہ کیا ہوا ہے، جیسے مثلاً ایک جگہ کہا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ موت اور زندگی کا یہ جو سلسلہ اللہ رب العزت نے چالو کیا ہے وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، ایکم احسن عملا، کون احسن عمل کرتا ہے یہ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر یہ بات بتائی۔ تو یہاں سے دراصل یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری اپنی زندگی ہے جو چلتی چلی جا رہی ہے، آیا کہ یہ زندگی ہماری ابھی یہ پہلی زندگی ہے، یا اس سے پہلے بھی ہماری زندگی تھی، یا یہ کہ یہ زندگی یہیں پر ختم ہو جائے گی ہماری، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، یا یہ اس میں تسلسل ہے،
یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی آپ یہ بتائیے کہ آج کی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ انسان کائنات ایک حادثے سے وجود میں آ گئی اور جو کچھ بھی ہے یہاں پر ہے اور سب کچھ، اور اس کے بعد کوئی دنیا نہیں ہونی ہے۔ ہمارے یہاں پر ایسے بھی فلسفے ہیں، تھوڑے زیادہ ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے یہاں پر اللہ رب العزت نے جو یہاں پر فلسفہ بتایا ہے انسان کو موجود کرنے کا، دراصل جو یہ تھیوری بتائی اللہ رب العزت نے کہ یہ انسان اپنے مادر رحم میں جب یہ بڑھتا ہے یہ، تو اس کا ایک پورا پروسیس ہے۔ سورہ مومنون میں غالباً ہے، وہ آیت میں نے نوٹ کی تھی لیکن وہ پیپر لانا بھول گیا، کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ پہلے وہ علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، پھر وہ پوری ایک تفصیل ہے، وہاں پر پورا پروسیس ہے یہ، تب وہ جا کر کے پھر وہ ایک انسان کی شکل اس کے اندر وجود میں آتی ہے۔ تو جب یہ ہم اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، جب یا آپ جب تھے، تو جس وقت آپ کا وجود ہوا آپ کو نہیں پتا، پھر یہ پروسیس رہا۔ اس میں اختلاف ہے یہ کہ 120 دن کے بعد، مطلب تقریباً 3 مہینے کے بعد میں اس میں کچھ اور چیز ایک آ کر کے اس میں شامل ہوتی ہے، یہ جسے روح کہتے ہیں وہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس بچے کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے پہلے وہ زندگی ہوتی ہے اس کے اندر، لیکن یہ وہ زندگی نہیں ہے جسے انسانی زندگی کہا جاتا ہے۔ اب یہ پوری ایک تھیوری ہے، پوری ایک فلسفہ ہے، پوری ایک فلسفی ہے یہ۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے اس اینگل سے یہ۔ لیکن یہ بنانے کے بعد اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ انسان دراصل 2 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ یہ ایک جسم ہے جو ہم کو یہاں پر دیا گیا، اور ایک اصل ہے وہ روح۔ جب یہ روح یہاں سے نکل جاتی ہے ہماری، تو پھر یہ جسم جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ بھی پوری ایک تھیوری ہے، پوری ہے یہ، کہ انسانوں کے پاس پھر کیا ہے یہ، اگر تو جانوروں کے پاس کیا ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے انسان کو اگر اس طریقے سے پیدا کیا تو پھر جانور کا کیا پروسیس ہے یہ۔ اب یہ پوری ایک فلسفہ ہے، پوری ایک تھیوری ہے یہ۔ ہم بات صرف یہی کریں گے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو یہاں پر جو موجود کیا، ہمیں جو یہاں پر موجود کیا، آپ کو جو موجود کیا یہاں پر، وہ یہ ہے کہ نبتلی ہے، تاکہ ہم تمہاری آزمائش کریں۔ اور اس کو قرآن مجید کی دوسری آیت سے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، بس یہیں سے ہم اپنی بات پوری کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اب اس کے بعد کا دوسرا اسٹیپ بتایا، یہ وہ کہا کہ فجعل اللہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسی لیے اس کو سمیع اور بصیر بنایا، سننے اور دیکھنے والا۔ اب یہ سننا اور دیکھنا دراصل یہ علامت کے طور پر ہے۔ دراصل انسان کو جو سینس آرگن دیے گئے ہیں، مطلب ہم کسی چیز کو دیکھ کر کے کوئی اثر قبول کرتے ہیں، کسی چیز کو سننے کے بعد، کسی چیز کو چھونے کے بعد کچھ محسوس کرتے ہیں، کچھ ہم چکھ کے دیکھتے ہیں۔ یہ جو حواس خمسہ کہتے ہیں نا، 5 اندریاں جو ہم لوگوں کو پڑھایا گیا ہے اسکول میں، یہ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے یہاں پر، کہ انسان کو بنانے کے بعد آزمائش کرنے کے لیے صرف ایسے ہی نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس کو کچھ ہم نے ایسے سینس آرگن دیے ہیں جو سینس ڈاٹا کلیکٹ کرتے ہیں۔ وہ اس کو سینسر لگے ہوئے ہیں کہ ہم کسی چیز کو جاننا چاہتے ہیں تو چھو کر کے محسوس کر لیتے ہیں کہ ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے، یہ سونگ کے جان سکتے ہیں، یہ دیکھ کے اثر قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کا تذکرہ کیا، یہ کہ انسان کو اس دنیا کے اندر اگر ہم نے اس کو خیر و شر کا یا اس کو اگر آزمائش کے لیے بھیجا ہے تو ایسے ہی نہیں بھیجا، بلکہ اس کو ہم نے وہ تمام چیزیں دی ہیں، مسلح کر کے بھیجا ہے اس کو اس یہاں پر اس فیلڈ کے اندر۔ اب یہ ہے کہ کون انسان ہے کہ اپنے ان تمام چیزوں کا استعمال کر کے آگے بڑھتا ہے، یا وہ بالکل جانوروں کی زندگی جیتا ہے۔ تو جو پروسیس ہے وہ اللہ رب العزت نے انسانوں کا یہاں پر بتایا کہ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسی لیے اس کو سمیع اور بصیر بنایا۔ دیکھنے اور سننے سے مراد یہ کہ انسان کے اندر وہ جو سینس آرگن ہے جو ڈاٹا کلیکٹ کرتے ہیں، وہ اس کا ذکر ہے یہاں پر۔ اس کے بعد جو دوسری چیز دی اس کا تذکرہ کیا کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو صحیح راستہ بتایا اس کو۔ یہ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے یہ دیکھیے 2 چیزیں ہیں یہاں پر فرق ہے۔ جیسے انسان کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ انٹرنل ڈاٹا فیڈ کیا ہے، ہم اس کو اس طریقے سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر مثلاً ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ
جب وہ اس کو ماں کی چھاتی سے لگایا جاتا ہے تو وہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ شروع کر دیتا ہے وہ. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ ڈاٹا انبلٹ کیا، فیڈ کیا ہوا. یہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ اگر اس کی جبلت میں نہیں رکھا ہوتا تو کیسے اس کو بتاتے کہ بیٹا ایسے پیو؟ کوئی نہیں بتا سکتا تھا اس کو. یہ تو یہ ڈاٹا فیڈ ہے. تو کوئی انسانوں کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انبلٹ پروگرام رکھا ہے. وہ انبلٹ پروگرام سب انسانوں کے اندر ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس کو کہ قرآن مجید میں کہا تھا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ، وہ پوری وہاں پر ہے کہ آدم علیہ السلام کو پورے زمین اور آسمان کے تمام علم سکھا دیے گئے تھے پورا. اور یہ گریجولی جو ہے وہ سب ہمارے انسان سب میں آ رہی ہے. اس کی مثال مفسرین ایسے دیتے ہیں کہ جیسے ایک آم کا گٹھلی ہے، یہ پورا درخت اس کے اندر موجود ہے، گٹھلی سے ہی درخت نکلتا ہے. تو ایسے ہی یہ جو انسان کا جو دماغ ہے اس کے اندر وہ تمام ڈاٹاز موجود ہے، جو کچھ بھی انسان اس کو نکال رہا ہے. اور مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ مثلا سیب جو پیڑ سے گرا تو ایک آدمی نے اس کو دیکھ کر کے اس پر محسوس کیا گرتا تو بہت دن سے ہے یہ، تو اس نے وہاں سے جو کچھ ڈاٹا نکالنا شروع کیا. ایک آدمی نے دیکھا کہ یہ کیتلی کا ڈھکن جو ہے یہ اٹھا کر کے کچھ بھاپ نکل جاتی ہے. دیکھ تو بہت سارے لوگ رہتے ہیں لیکن اس نے دیکھا کہ نہیں، ارے بھاپ کے اندر کچھ طاقت بھی ہے یہ. تو وہ پوری ایک تھیوری وہاں پر انجن کی آ گئی ہے. یہ تمام چیزیں جو کچھ بھی سائنس آج دریافت کر رہی ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں دریافت کر رہی ہے. یہ تمام ڈاٹاز انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبلٹ کیے، یہ فیڈ ہے. یہ اسلام کہتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے یہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. تو یہ جو ہے انسان جو سمیع بصیرہ ہے وہ سینس ڈاٹاز جو ہے وہ اس کو دیکھنے کے بعد میں اثر اس سے قبول کرتا ہے اور بہت ساری چیزوں کی طرف وہ آگے بڑھتا ہے. یہ اس کے بعد جو دوسری بات کہی کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اسے صحیح راستہ دکھایا. یہی بات سورہ بقرہ میں اسی یہ جو بات یہاں سے شروع کی تھی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کا، جب یہ رکوع پورا کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ دراصل جو سبیل ہے، یہ جو سیدھا راستہ ہے، یہ وہ ہے. اب انسان اس کو بیس بنا کر کے کوئی ریسرچ شروع کرتا ہے. مثلا جو ابھی ہمارا ڈسکشن جو چل رہا تھا ابھی بقرعید والے دن، وہ یہی سے چل رہا تھا. جو مارس اور جو ڈارون کا جو فلسفہ تھا، وہ فلسفہ دراصل یہ تھا کہ انسان پہلے ایک تھا، کچھ حیوان تھا، ایسے بڑھتے انسان آج یہاں ترقی کرتے ہوئے چلا گیا. میں یہ بات ان سے کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ انسان کو یہ بتایا ہے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا اور اس کے بعد میں اس کو بہت ہی احسن طریقے سے پیدا کیا. تو انسان کی جو تخلیق ہے وہ بہت ہی احسن طریقے پر اللہ رب العزت نے کی ہے. اب یہ ہے کہ انسان بننے سے پہلے اس کا جو بھی پروسیس رہا وہ ایک الگ بات ہے. یہ تو جو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو انسانی دنیا ہے پوری ہمارے سامنے جو چل پھر رہا ہے، یہ یہاں پر ہم آنکھ بند کر کے نہ جیے جیسے کہ دوسرے لوگ جیتے ہیں. قرآن مجید کی یہ آیات ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ ہمیں سوچ اور فکر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور صحیح نتیجے تک پہنچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. انسان خود سے جدوجہد کرے گی. اب یہ ہے کہ ہر انسان، اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ سمجھ سکتے ہیں، ہم کم سمجھ سکتے ہیں. یہ تو ہے. یہ کل یعمل علی شاکلتہ، اللہ رب العزت نے ہر انسان کا ایک شاکلہ بنایا، ایک پیٹرن ہے پورا، وہ اس سے باہر نہیں جا سکتا. وہ تو غور و فکر کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اس بات کے لیے دعوت دی ہے کہ وہ غور و فکر کرے، آیات کو پڑھے، سمجھے، سوچے. تو یہاں پر اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ. اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ ان تمام ڈاٹاز کو دیکھنے کے بعد جو کچھ وہ دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، اس سے سمجھنے کے بعد میں، اور اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے اس کو ہدایت کے طور پر اس کو ٹیلی کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کو جو اختیار کی آزادی دی ہے، اب وہ چاہے تو اما شاکرا و اما کفورا، وہ چاہے تو شکر کرنے والا بن جائے، چاہے تو کفر کرنے والا بن جائے. یہ اس کے اختیار میں ہے. یہ
دیکھیے اللہ رب العزت نے کیسے بالکل تدریج مرحلے وار مطلب ہم کو یہ بات سمجھائی ہے. ہم یہ بات کہیں کہ ارے اب ہم کہاں سمجھ پائیں گے اور ہماری کہاں اتنی سمجھ ہے یہ بات. جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو یہ گیا کہ ہم یہ اپنے آپ سے کو اللہ تعالیٰ کی وہ جو نظام ہے جو قدرت ہے ہم اس کو جھٹلاتے ہیں. دوسری تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے وقت ہے ہمارے پاس میں، شعور ہے گھر کے مسائل کو سمجھنے کا، اور جو کچھ بھی ہم باہر کی دنیا میں کرتے ہیں وہ سب سمجھ لیتے ہیں. ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرنے کی طرف ہم اپنے آپ کو نہیں تیار کرتے اور کہتے کہ ارے وہ ہم کہاں سمجھ پائیں گے. اور اس پر جو ہے کچھ تھوڑی سی باہر کی دنیا میں شیطان نے کچھ ایسا اس کو ڈیفیکلٹی بھی بنا دیا ہے کہ ارے اس کو سمجھنے کے لیے تمہاری کیا حیثیت ہے، یہ تو سب بہت اعلیٰ لوگوں کی سمجھنے کی بات ہے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. جتنا ہمارا لیول ہے، جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں، جتنا ہم سمجھیں گے، جتنا سمجھنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری اتنی رہنمائی کرے گا. اگر ہم کچھ نہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے کچھ نہیں آئے گا ہم کو. تو یہ کچھ اللہ رب العزت نے جو بات بتائی تھی کہ اما شاکرم و اما کفورا، اب چاہے تو وہ شکر کرنے والا بن جائے یا کفر کرنے والا بن جائے. یہ بھی ایک مطلب کفر اور شکر یہ ایک ٹرمولوجی ہے اسلام کی، اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے اور یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے پورا. یہ کفر بھی ایک ٹاپک ہے باضابطہ، اس پر مطالعے کی ضرورت ہے. یہ شکر بھی ایک بڑا سبجیکٹ ہے یہ کہ کس کو کافر کہیں گے، یہ بڑا مسئلہ ہے آج. تو یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو اس کی تفصیلات دی ہیں وہ پھر آپ لوگ اس کو دیکھیے، مل جائے گا، بہت آسان ہے. اللہ رب العزت نے، وقت ختم ہو گیا، اللہ رب العزت نے یہ جو رزلٹ بتایا ہے ان دونوں کا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس کے دو نتیجے نکلیں گے. اس کے نتیجے یا تو یہ نکلیں گے کہ انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ ہمیں جنجیروں میں باندھ دیا جائے گا، جسے نہیں قیدی کو باندھا جاتا ہے وہ، اور اتنا مطلب جو مجرم بڑے قیدی ہوتے ہیں ان کو سب توق ووق پہنا دی جاتی ہے، پوری ہاتھ اور پیر سب پورا باندھ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آگ میں داخل کر دیا جائے گا، جہنم میں. ایک نتیجہ تو یہ نکلے گا ہماری یہاں کی اس دنیا کی ایکٹیویٹی کا اور جدوجہد کا، جو کچھ بھی ہم اس کر رہے ہیں دنیا کے اندر. اب ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نتیجہ نکلے گا، یہ ہم خود سمجھ سکتے ہیں. ہماری ایفرٹس، ہماری کوششیں، ہماری جدوجہد، ہمارا وقت، ہمارا ٹیلنٹ، ہماری صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہیں، کدھر لگ رہی ہیں، یہ خود سے ہم سوچ سکتے ہیں. ہر آدمی اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے. نتیجہ جو نکلے گا وہ یہ نکلے گا، یا تو یہ نکلے گا کہ ہمیں جنجیروں میں اور توقوں میں باندھ دیا جائے گا اور ہمیں آگ میں داخل کر دیا جائے گا اور بند کر دیا جائے گا ہم کو، یا یہ کہ دوسرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، یا یہ کہ ایسی جگہ ہم کو ملے گی جہاں پر، اور اس کی بہت تفصیل ہے قرآن مجید میں، یہاں پر تو ایک لفظ کیا کہ جہاں پر بیٹھے ہوں گے اور آرام سے سب شراب پی رہے ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے. یہ ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے یہاں پر. یہ اور ایسا بھی نہیں کہ وہ ختم ہو جائے گی، وہ مطلب یہ کہ وہ شراب کے وہاں پر چشمے بہ رہے ہوں گے. عین یشربوا بہا عباد اللہ یفجروها تفجیرا، اور یہ کہ وہ جدھر چاہیں گے اپنی مرضی سے اس کو، مطلب یہ کہ وہ تمام چیزیں جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ سب بہت ایزیلی اس کی مطلب ہاتھ پہنچ کے نزدیک ہوں گی. ایسا نہیں کہ بہت وہاں پر کوئی تکلیف اٹھانی پڑے گی اس کو. یہ بتا تو یہ دو نتیجے ہیں ہماری اپنی اس زندگی کے جدوجہد کے نتیجے میں یہ رزلٹ نکلے گا. تو جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، یہ فیصلہ کرنا میرے اپنی زندگی کے بارے میں یہ میرا اپنا خود کا کام ہے. ہم اپنا کیریئر بنا رہے ہیں، یہ کیریئر کتنے دن کے لیے ہم نے سلیکٹ کیا ہے، اس میں کتنا دوام ہے، کیا رزلٹ ہوگا اس دنیا کے اندر، وہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ سب ملے گا بھی، اور اگر ملنے کے بعد بھی ہے تو وہ کتنا باقی رہے گا اس میں، یہ سب بھی چیزیں ہیں. بھائی یہ دیکھیے کہ دنیا کی زندگی میں وہ سب کچھ جو ہم چاہتے ہیں وہ اگر ہمیں مل بھی جائے تو اس کی کیا حیثیت ہے، 10 سال 20 سال یا جو بھی ہم پیریڈ اس کا نکال لیں گے. لیکن یہ جو زندگی ہے ہماری اس دنیا کے اندر کی، یہ زندگی نہیں ہے ہماری. ہم دراصل اللہ رب العزت نے ہم کو تخلیق کی، ہم کو پیدا کیا پہلے، وہ اس کا ایک پورا عالم ارواح کا تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے، وہ کہ جہاں پر ہم پورے روح کی شکل میں وہ موجود تھے.
اس کا اشارہ قرآن مجید میں دیا ہے کہ الستو بربکم، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ہم سے، آپ سے، ہم سب لوگوں سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے یہ بات کہا تھا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ قالوا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ہم کو اس ایک ایسے اسٹیج میں لے کر کے آیا جو موت کی شکل کہہ لے یا نیند کی شکل میں کہہ لے۔ پھر وہ جو اقرار تھا ہمارا، جو ہم نے اللہ سے وہاں پر وعدہ کیا تھا، اللہ رب العزت وہ ہم کو یہاں پر ایک جسم عطا کر کے اللہ رب العزت وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر، اس کے نتائج اس دنیا کی زندگی کے بعد جب موت واقع ہو جائے گی تو پھر اس کا رزلٹ ہمارا اگلی زندگی میں نکلے گا۔ تو یہ ایک زندگی ہے جو ہماری مسلسل وہاں سے چلی آ رہی ہے، یہ ہم ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انتقال کر گئے، انتقال منتقل سے بنا، یہاں سے وہاں چلے گئے، ختم کوئی چیز نہیں ہوئی یہاں پر۔ تو یہ چیزیں ہیں غور کرنے کی، ہم یہ اپنے لفظ میں استعمال کرتے ہیں نا، انتقال پر ملال، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سب چیزیں غور و فکر کرنے کی ہے کہ دراصل ہمارا وجود ختم نہیں ہو رہا کہیں۔ آج ہم ایک گھر میں تھے اور اب منتقل کر کے اب ہم دوسرے گھر میں چلے گئے۔ یہ ہے دراصل میری حیثیت، دراصل یہ ہے میرا وجود، اصل وجود یہ ہے دراصل ہمارا دنیا کا وجود، اور پھر اس کے نکلنے والے جو اثرات ہیں، جو رزلٹ ہے، وہ ہماری ایک زندگی میں پڑنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ان آیات کو ہمیں بہت باریکی سے پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں یہ بات کہوں گا کہ وہ لوگ جو اہل علم ہیں وہ اس پر ڈیبیٹ کریں، لوگوں کو ان آیات کی طرف متوجہ کریں، تو پھر انسان کو اس کی اپنی اصل حقیقت کا پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔